حضور حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ رسول تھے، اور معاویہ جو تھے وہ ان کی ایک پولیٹیکل ساورنٹی تھی ٹھیک ہے جس میں حضرت علی نے کوئی مداخلت نہیں کی. جی. لیکن بعد میں پھر یہ جو اتفاق پیش آئے، آپس میں لڑائیاں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت خلافت کا مضمون پوری طرح کھل کر نتھر کر حکومت کے مضمون سے الگ نہیں ہو سکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفۃ اللہ ہونے کا آغاز بغیر حکومت کے تھا، اور اکثر زمانہ آپ کی نبوت کا بغیر حکومت کے گزرا ہے، اور خلیفۃ اللہ تھے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان تھا وہاں آپ کی خلافت قائم تھی. اس لیے کسی سیاسی یعنی غلبے کی محتاج نہیں تھی وہ خلافت. لیکن جب عرب فتح ہو گیا تو وہ جو تھوڑا سا عرصہ آپ کی زندگی کا فتح مکہ کے بعد کا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تو نہیں ملوکیت کے حقوق دیے جا سکتے تھے. اور سب سے اچھی ڈیمونسٹریشن یعنی اس بات کا عملی اظہار کے بادشاہت اگر چلانی ہو سیاست تو اسلام کے مطابق کیسے چلانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ایسا نمونہ پیش کر ہی نہیں سکتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آخری دور میں، آخری 2-3 سال کے اندر آپ کو سیاسی فوقیت عطا کی گئی عرب پر، اور یہاں خلافت، اللہ کی خلافت اور زمین پر حکومت اکٹھی ہو گئی. سمجھے؟ اب یہ جب ورثے میں پایا ہے مسلمانوں نے تو عرب مائنڈ اس وقت کنفیوز تھا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خلافت اور یہ ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں، اکٹھی کیوں ہوئیں. اور ظاہر بات ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا، اور چونکہ کثرت سے عرب ٹرائبز مسلمان ہو چکے تھے جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم ان سے کہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس لیے وہاں یہ کنفیوژن بہت بڑھ گیا، اور پھر عراق تک اسلام پھیلا تھا، سیریا میں اسلام پھیل چکا تھا، وہاں اور بھی زیادہ یہ کنفیوژن بڑھ گیا، اور ملوکیت ہی کو خلافت سمجھا جانے لگا. اور جو انہیریٹنس کے لیے جدوجہد ہوئی ہے شیعہ میں، وہ اللہ کی خلافت کی خاطر نہیں ہوئی بلکہ ملوکیت کی خاطر ہوئی ہے. کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی جب خلیفہ تسلیم نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی خلیفہ تھے، تو جدوجہد کر کے انہوں نے کیا کسی امام کو خلیفہ بنانا تھا. وہ تو ان کے عقیدے کے مطابق سیاسی منصب پر فائز تھا یا نہیں تھا، اللہ کا امام تھا اور اس کے سوا کوئی اور امام نہیں تھا. یہ تو واضح بات تھی نا. تو جد و جہد پھر حکومت کے لیے کر رہے تھے، نہ کہ امامت کے لیے. جو بھی موومنٹ چلی ہے شروع سے وہ حکومت کی خاطر کی گئی ہے، اور حکومت کی خاطر موومنٹ چلانے والے متقی نہیں ہوتے اکثر. چنانچہ جب ان کے نام پر حکومت ملی تو دی اب قبضہ عباسیوں نے کر لیا. سمجھے ہیں؟ پہلے قبضہ بنو امیہ نے رکھا، اور اموی دور خلافت کے گزر کے بیچارے نے اتنی قربانیاں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے نام پر، اور قبضہ کیا تو عباسیوں نے کر لیا. اس کے بعد ایران کی حکومت جو قائم ہوئی الگ، وہاں کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی حکومت قائم ہوئی ہے؟ سارا ایران شیعہ آج تک پیٹتے ہیں، آج کل پیٹ رہے ہوں گے یا جو بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن آل رسول کو حکومت نہیں دی انہوں نے. وہ جو پہلوی خاندان و فلاں خاندان و فلاں آئے، کہاں آل رسول کو حکومت سپرد کی گئی کبھی کوئی صفوی کو فلاں خاندان. تو صاف پتہ چلا آج کل ہیں کچھ کو انہوں نے کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہاں نہیں جو اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس میں کچھ ان کو بڑی دیر کے بعد ہوش آئی ہے. 1400 سال کے بعد خیال آیا
جب میں تو بتا رہا ہوں جب موومنٹ تازہ تھی، جب ایک بامقصد موومنٹ چلائی گئی، مرکزی اسلامی حکومت کو کمزور کیا گیا، اس کے خلاف باغیانہ جدوجہد شروع ہوئی، اس ساری باغیانہ جدوجہد میں نام آل رسول کا اور حکومت دوسروں کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ بدیانت موومنٹ ہے، اور امامت کی خاطر موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ امامت تو یہ خود مانتے ہیں کہ اللہ دے ہی چکا تھا، تو انہوں نے لڑکے معاویہ سے حضرت علی کی اولاد کی امامت لینی تھی، اور جب قبضہ کیا غالب آئے تو وہ اس امامت کی بحث ہی نہیں پھر اٹھتی، کسی اور ہو جاتا ہے۔